میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، قرآن اور نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے نمازیں بھی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ جیسا اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ویسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں عبادات کے حوالے سے اگر بات کریں تو بکثرت نمازوں کا ذکر آیا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ جہاں قرآن اور حدیث میں نماز پڑھنے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا، وہیں قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کو ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، اس کی بھی وعیدوں کو بیان کیا گیا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نماز چھوڑنے والے، نماز ترک کرنے والوں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا وعیدیں ہیں اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں پر استقامت دے، نمازوں پر محافظت اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ یہاں آیت مبارکہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد آنے والے وہ ناخلف لوگ، آنے والے وہ نالائق لوگ جن کی دو خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ وہ نمازوں کو ضائع کرنے والے، نمازوں کو ضائع کرنے سے مراد فرض نمازیں چھوڑ دینا، نماز کا وقت گزار کر انہیں ادا کرنا، پڑھنا، اور دوسری یہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، اپنی خواہشوں میں پیچھے لگا رہنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، یعنی انہوں نے اللہ کی اطاعت پر اپنی نفسانی خواہشات کو انہوں نے ترجیح دی۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور جو وہ نبی لوگوں کے پاس تعلیم لے کر آئے، اس کے برعکس وہ کرنے لگے اور اپنی خواہشات کو انہوں نے ترجیح دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی جو نبی بھیجا، اس نبی کے لیے اس امت میں کچھ مددگار اور اصحاب ہوتے تھے جو اپنے نبی کے طریقہ کار پر کاربند رہتے تھے، پابند رہتے تھے۔ پھر ان صحابہ کے بعد کچھ نالائق لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے کام کے خلاف بات کی اور جس کا حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف کام کیا۔ لہذا جس شخص نے ہاتھوں سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان کے خلاف زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ یعنی جب ایسی چیزوں کا ظہور ہوا
تو اب اس کے بارے میں جو خالص مومن ہے وہ کیا کریں، اہل ایمان وہ کیا کریں؟ اس لیے تو روایت میں فرمایا گیا نا، تم میں سے جب کوئی برائی دیکھے تو چاہیے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، ہاتھ سے نہیں کر سکتا زبان سے کر دے، زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے، اور یہ ادنا درجہ ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ دل سے بھی برا نہ جانے، ایسا نہ ہو۔ آج ہم معاشرے میں یہی دیکھتے جو جس ڈگر پہ ہے کہتے چلنے دو، کوئی کسی کو اچھی بات بتانے والا، سمجھانے والا، وہ نہیں تیار ہوتا اس بات سے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا کا کام ہے، مسجد کے محراب و منبر سے وہی واز کریں، وہی نصیحت کریں۔ نہیں، اچھی بات کہنا، نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا، یہ فقط محراب و منبر نہیں، یہ تو پوری امت کے ذمے ایک طرح کا فریضہ ہے، اور پوری امت کے ذمے یہ کام لگا ہے۔ اور اس امت کی فضیلت کو جو بیان کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، کیوں؟ وجہ تم نیکی کی بات کرتے اور برائی سے روکتے۔ تو یہاں یہی برائی سے روکنے سے یہی 3 درجے یہاں بیان ہوئے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو کہا نا نماز کو ضائع کرنا، چند اس کی میں وعیدیں بھی عرض کرتا ہوں۔ آیت مبارکہ میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے اضاعوا الصلاۃ، کہ وہ ناخلف نالائق لوگ وہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اب یہ نماز کو ضائع کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ نماز ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ نماز سرے سے پڑھنا ہی نہیں، دوسری یہ کہ بے وقت پڑھنا، تیسری یہ کہ ہمیشہ نہ پڑھنا، وقت ملا پڑھ لی، جب کاموں میں لگے رہے نہ پڑھی، چوتھی یہ بات ہے کہ ریاکاری کے ساتھ پڑھنا، نیت کے بغیر نماز شروع کر دینا۔ یہ سارے وہ اعمال ہوتے ہیں کہ جس میں گویا کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ ایک میں کہ نفس عمل ہی نہیں پایا گیا، یہ نماز کو قصداً چھوڑ دیا، پڑھا ہی نہیں، یہ بھی ضائع کرنا ہے۔ پڑھی تو گئی لیکن اگر اس نماز کے اندر کوئی اور خرابیاں پائی گئی، وہ ریاکاری ہے یا کوئی اور ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے اس کے نماز ہی ضائع ہو رہی، یا ایسی غلطیاں کر دینا کہ نماز ہی باطل ہو رہی، نماز ہی ضائع ہو رہی اس کی، ایسے فرائض کے اندر غلطیاں کر دینا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نماز کو گویا کہ ضائع کرنا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ جب نماز ہے تو اس نماز کی حفاظت، اور پھر ویسے پڑھنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کلمات ہمیں ملتے، من تودع کما امیرا وصلی کما امیرا، اس طرح کی روایات میں کلمات، وضو کیا جیسا حکم دیا گیا تھا، نماز پڑھی جیسا حکم دیا گیا تھا، اس پر گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ تو یہ کما امیرا کما امیرا کما امیرا، جیسا حکم دیا گیا، جیسا حکم دیا گیا، تو اس کا مطلب اس حکم کے برعکس اس نے پڑھی تو وہ نماز ضائع کی اس نے۔ کئیوں کی وعیدوں کو روایات میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ تو نماز نہ پڑھنا یہ بھی ضائع کرنا، نماز پڑھنا لیکن اس انداز سے پڑھنا کہ اس کے اندر ایسی سی غلطیاں کر دینا کہ نماز میں فساد واقع ہو جائے یا نمازیں ان کی باطل ہو جائیں، فاسد ہو جائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ نمازوں کو ضائع کرنا کہلاتا ہے۔ تو نماز پڑھنی بھی ہے اور ٹھیک اور درست پڑھنی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی نماز فوت ہوئی گویا کہ اس کے اہل اور مال جاتے رہے، یعنی ایسا کہ ایک نماز بھی اس کی فوت ہوئی تو اس کا گھر بار گویا کہ اجڑ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا قصداً نماز ترک نہ کرو، کیونکہ جو قصداً نماز ترک کر دیتا ہے اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری و ذمہ ہے۔ تیسری روایت میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریب میری امت سے کتاب والے اور دودھ والے ہلاک ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب والوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ کتاب والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو اس لیے سیکھیں گے تاکہ اس کے ذریعے ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے۔ پھر عرض کی انہوں نے کہ دودھ والوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کریں گے اور اپنی نمازیں ضائع کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں آپ جو قرآن میں بیان کیا نا، خواہشات کی پیروی کریں گے اور نمازوں کو ضائع کریں گے،
تو کس میں ڈالے جائیں گے؟ غی مقام کے اندر ڈالے جائیں گے، غی مقام۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو شراب کے عادی، سود خور، سود کے عادی، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور جھوٹی گواہی دینے والے ہوں۔ اسی طرح غی مقام کے حوالے سے صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت میں غی مقام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہوگی۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے، یعنی ان میں بھڑک اٹھے گی آگ۔ تو یہ غی مقام ہے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، یعنی وہ سخت ترین مقام کے جس میں بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ کرنے والے وہ ڈالے جائیں گے تو اس میں بے نمازی، اور جہنم کی دوسری آگ اور دوسرا حصہ بھی اس سے وہ پناہ مانگتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ پاک نے اس آیت کے بعد جو ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو خواہشات کے پیروکار رہے، خواہشات کے پیچھے چلنے والے رہے اور اسی نمازیں بھی ضائع کرتے رہے، وہ تو غی مقام میں، مگر جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں، کفر شرک سے توبہ کر لیں، ایمان لیں، نیک عمل کریں، تو اللہ انہیں وہ جنت عطا فرمائے گا اور ان کے اعمال کی جزا میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، ایمان لانا، نیک عمل کرنا۔ تو یہ ناظرین کرام ایمان، اس کا مطلب کفر سے بیزاری، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، یہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن فقط یہ نہیں کہ زبان سے ایمان، دل سے ایمان، یہ سب کچھ کر کے ہم کہیں کہ بقیہ کوئی عمل ہم نے نہیں کرنا، ایمان ہمارے پاس ہے تو بس۔ ہم نہیں جانتے اللہ کی تدبیر ہمارے لیے کیا ہے، خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے، کہ ایسا نہیں ہو کہ آدمی برے اعمال کے اندر مشغول رہے اور یہ ایمان ہی ہاتھ سے چلا جائے۔ علامان الحفیظ، تو آدمی نیک عمل کرے، اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ اور سبحان اللہ، یہاں دنیا کے اندر یہ محنت مشقت کر لینا، کون سی محنت مشقت؟ عبادات کا وقت ہے، نمازوں کا ہے، نمازیں ادا کریں، زکوٰۃ کا فریضہ لازم ہو رہا ہے، زکاتیں ادا کرے، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو ان گناہ کے کاموں سے بچانا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کام۔ گناہوں سے بچانا یہ خود ایک نیکی کا کام ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو گناہ پر قدرت نہیں ہے، اور ایک قدرت کے باوجود اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ ان کے درجات کو قرآن میں بیان فرمایا گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرا، اور جب انہیں کوئی شیطانی ٹھیس پہنچتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ دیکھنے والے بن جاتی ہیں کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو دل کے اندر یہ تقوی، پرہیزگاری، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز ضائع کرنے کی جہاں وعیدوں کو بیان کیا، سورہ مدثر کے اندر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کیا ارشاد فرمایا؟ جہنمیوں کا ایک عمل، ما سلککم فی سقر، جہنم کے سقر مقام میں جو پہنچے انہیں پوچھا جائے گا جہنم کے اس مقام میں کیسے تم آئے؟ تو وہ مختلف عمل بتائیں گے کہ مسلمانوں کی طرح ہم صدقہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے۔ وہاں ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح کئی روایات ایسی ہیں کہ جن میں یہ بیان کیا گیا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ تو جو جہنم میں پہنچیں گے یعنی وہ ہوں گے کفار ہی، نماز نہ پڑھنے سے مراد یعنی نماز کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، نماز کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، اس کی فرضیت کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ آج اگر کوئی نماز ترک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کافر غیر مسلم نہیں کہا جائے گا جب تک وہ نماز کی فرضیت کا اقرار رکھتا ہے
البتہ اپنی سستی غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا تو اسے یہ تو کہا جائے گا کہ گناہ گار ہو رہا ہے، وہ فسق کر رہا ہے، گناہ گار ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، ایک نماز کو بھی ترک کر دینا ہو، لیکن کافر نہیں کہا جائے گا۔ لیکن یہ روایات یہ شدت بیان کرتی ہیں اس چیز کی کہ اس زمانے میں صحابہ کرام علیہ مردوان میں بھی وہ یہ دیکھا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا۔ نمازوں کو ضائع کرنے والوں میں سے ایک قسم وہ بھی بیان کی کہ جو کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنی ہے تو محافظت کے ساتھ نماز پڑھنی، گھر سے باہر نکلے نمازوں کے اوقات بیچ میں آئیں گے تو ہمارے ذہنوں میں نماز ہونی چاہیے، نماز کے انتظار میں رہنے والا نماز میں، تو نماز کی سوچ فکر یہ رکھنے والا، مسجد کی طرف بار بار آنے والا، یہ گویا کہ ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے دل کو مسجد میں لگا دیا۔ آپ ایک نماز پڑھ کر باہر جا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اگلی نماز کے لیے پھر آنا ہے، اپنا دل مسجد میں چھوڑ کے گئے ہیں، آپ کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ مسجد میں دل لگانے والے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ انہیں اپنا عطا فرمائے، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو اس لیے محترم سامعین کرام، ہمیں نمازوں سے اس قدر محبت ہونی چاہیے۔ آدمی نماز رہ جائے تو اسے افسردگی اور اسے افسوس ہونا چاہیے، جیسا روایات میں بیان کیا گویا کہ اس کا مال اور اس کے اہل سب کچھ فنا ہو گئے، ایسا اسے افسوس ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے۔ کبھی چھوٹ گئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ بعض کا شیطان وسوسے دلاتا ہے، ابھی پڑھنے کا کیا فائدہ، اتنی نمازیں رہ گئی، اتنی نمازیں رہ گئی۔ نہیں، آج ہی ارادہ کر لیں، پڑھے تو صحیح، ٹھیک ہے، آپ وقت نکالیں، کچھ نہ کچھ آپ پیچھے کی نمازوں کو بھی ریکور کرتے جائیں، قضا عمری بھی کرتے رہیں، قضا کے احکامات بھی سیکھ لیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ مزید اوپر اسی طرح نمازیں جو ہے وہ قضا کرتے رہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ کوئی شخص کسی کا قرض دے نہ رہا ہو اور مزید قرضے لے رہا ہو، یعنی اپنے اوپر قرض کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہو۔ اور نمازیں بھی ان معنوں میں قرض ہیں، جی ہاں یہ قرض ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض فرمایا ہے، اور جب ادا نہیں کریں گے تو ذمے قرض ہو جائیں گے، ادا کرنا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ ہاں، رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، گناہ ہو گیا معافی مانگ لے، پھر ہو جائے پھر معافی مانگ لے، لیکن جب معافی مانگے تو دل میں سچی نیت ہو، جیسے توبہ کے تقاضے ہوں کہ اب میں نے وہ گناہ نہیں کرنا۔ اور ہم بطور خاص نماز ترک کرنے کے حوالے سے بات کر، اچھا خاصا نمازی ساری نمازیں پڑھنے والا فجر کی نماز کو ترک کر دے گا اور ساری زندگی ترک کرتے رہتے، یعنی لوگوں نے ایک اپنا معمول بنا لیا کہ مجھے تو 9 بجے ہی اٹھنا ہے، میرے آفس کا ٹائم 10 بجے ہے، میں 9 بجے اٹھوں گا۔ وہ اٹھنے کا ان کا ذہن ہی نہیں ہے، کسی کا آفس 4 بجے، کسی کا 3 بجے، کوئی 12 بجے ڈیوٹی جا رہا ہے، کوئی 1 بجے جا رہا ہے، تو ذہن یہ بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے رات بھر جاگتے رہے، 4 بج گئے، 3 بج گئے، اب فجر کی نماز قریب آ رہی، سو جائیں گے، فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، اور اس طرح غفلتوں میں پڑے رہتے۔ تو میں ناظرین سے کہوں گا، اپنے آپ بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی اس چیز کی نگہداشت رکھیں، ان کی تربیت کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو معمولات ہیں اور ان کے عملوں میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کہتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا وہ کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، کس چیز سے؟ آگ سے، آگ سے بچاؤ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے ان احکامات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، نمازیں بر وقت ادا کرتے رہیں، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید بھی پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں کہ رب نے ہم سے کیا ارشاد فرمایا ہے، تاکہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی آئے، قرآن سمجھتے بھی رہیں، تو انشاءاللہ اس کی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات کی طرف۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت۔ جب نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس وقت ہاتھ باندھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ کیا پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لیں گے اس کے بعد ہاتھ باندھیں گے؟ دیکھیے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے راجح، اولا اور مسنون جو طریقہ جسے بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، کانوں تک پہنچائے، ہاتھ اٹھائے کانوں تک پہنچائے، یہ ہمارے انگوٹھے ہیں کانوں کی لو سے، یہ، اور پہلے ہاتھ اٹھائے پھر تکبیر کہے۔
تو یہ ہاتھ اٹھانا فقہاء کرام نے اپنی عبارتوں میں کتابوں میں تعبیرات فرمائی ہے کہ گویا کہ اس اشارے سے یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ بقیہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ان کی ایک نفی کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ اللہ ہی فقط وحدہ لا شریک عبادت کے لائق ہے، اور بقیہ کی نفی کر رہا ہے، اور اللہ اکبر جو تکبیر ہم کہتے ہیں اس سے اس بات کر رہا ہے۔ تو یہ ہاتھ اٹھانا یہ نفی پر دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سب کچھ بڑائی اللہ کے لیے ہے اور کبریائی سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو راجح قول یہی ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں پہلے اور پھر تکبیر کہی جائے، تو یہ زیادہ بہتر اور مسنون طریقہ ہے۔ البتہ اگر کسی نے ہاتھ اٹھائے اور اس سے پہلے تکبیر کہہ لی اور ہاتھ باندھ لیے، تب بھی نماز اس کی ہو جائے گی، یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اور کوشش کریں کہ جو طریقہ بیان کیا ہے اس پر عمل کریں۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا نماز میں دو صورتوں کے درمیان ایک چھوٹی صورت چھوڑ کر اگلی صورت پڑھ سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ فرض نماز ادا کی جا رہی ہے تو پہلی رکعت میں جو صورت پڑھیں، اس کے بعد جب اگلی رکعت آپ ادا کریں گے تو یا تو بیچ میں بڑی صورت کا کوئی فاصلہ ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بیچ میں چھوٹی صورت کو ترک کر دینا اور اس کے بعد والی صورت پڑھنا، یہ مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولیٰ ہے، نماز ہو جائے گی۔ کراہت سے اپنے آپ کو مکروہ سے بچانے کے لیے نماز کو بہتر یہ کہ بیچ میں کوئی صورت یوں نہ چھوڑے، یعنی چھوٹی صورت کی بات۔ بڑی صورت چھوڑ دینا، جیسا کہ سورہ والتین پڑھی، اب سورہ والتین پڑھی تو اب اس کے بعد سورہ علق، اقرا، یہ والی صورت چھوڑ کر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھنا، سورہ قدر پڑھنا، تو یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ اگلی رکعت میں اقرا والی صورت سورہ علق پڑھے گا تو پھر پہلی رکعت سے دوسری رکعت یہ صورت کے اعتبار سے اس میں بڑی صورت ہو جائے گی، اور یہ بھی مکروہ ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی ہو کہ دونوں کے برابر ہو، یا پہلی رکعت کی قرات زیادہ ہو دوسری کے بنسبت۔ تو یہاں بڑی صورت ہے، یہ چھوڑنا ٹھیک ہے اور کوئی مکروہ بھی نہیں۔ اب سورہ قدر پڑھ لیتا ہے، والتین کے بعد دوسری رکعت میں سورہ قدر پڑھی تو کوئی حرج نہیں، لیکن چھوٹی صورت جیسا کہ سورہ نصر پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح پہلی رکعت میں، اب تبت یدا ابی لہب وتب سورہ لہب یہ چھوڑ دی اور سورہ اخلاص پڑھنے لگ گیا، قل هو اللہ احد، تو یہ بیچ میں چھوٹی صورت جو سورہ لہب ہے تو یہ چھوڑنا اس صورت میں مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کو یہ چاہیے تھا کہ سورہ نصر پڑھی ہے تو پہلی رکعت میں، تو دوسری رکعت میں سورہ لہب پڑھے، دوسری رکعت میں یہ سورہ لہب پڑھے، لیکن اگر کسی نے یہ چھوڑ کر سورہ اخلاص پڑھ دی تو بہرحال نماز تو اس کی ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی کوئی اس پر لازم نہیں ہوگا، البتہ ایسا عمل کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے جس سے بچنا چاہیے تھا۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام قرآن اور نماز یہ ملاحظہ کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا نور عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں نمازیں بھی پابندی اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، قرآن اور نماز